بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استفراغ و احتباس اسباب ستہ ضروریہ میں چھٹی چیز استفراغ و احتباس ہے۔ احتباس ہے غیر ضروری جن فضلات کا طبعاً استفراغ ہونا چاہیے، اگر وہ بدن کے اندر رک جائیں تو ان کی متعدد وجوہات ہیں۔ نمبر 1، قوت دافعہ کمزور ہو جائے۔ نمبر 2، قوت ماسکہ شدید اور قوی ہو جائے جو فضلہ کو نہ چھوڑے اور نہ نکلنے دے۔ نمبر 3، قوت ہاضمہ ضعیف ہو جائے جس سے وہ چیز قوت طبیعہ مثلا قوت ماسکہ کے عمل سے عضو کے جوف میں پوری طور پر ہضم ہونے کے لیے دیر تک پڑی رہے۔ نمبر 4، راستے تنگ ہوں یا مسدود ہوں۔ نمبر 5، مادہ غلیظ ہو، لیس دار ہو یا زیادہ مقدار میں ہو، اس لیے قوت دافعہ اس کے اخراج پر قابو نہ پا سکے۔ نمبر 6، دفع فضلات کی حاجت کا احساس ختم ہو گیا ہو یا کسی وجہ سے وہاں بے حسی آ گئی ہو، کیونکہ بعض اوقات استفراغ میں قوت ارادی بھی مدد کیا کرتی ہے جس کے لیے احساس شرط ہے، جیسا کہ قلنج یرکانی میں گاہے ہوا کرتا ہے۔ نمبر 7، قوت طبی کسی اور جانب متوجہ ہو، جیسا کہ بحران کے وقت گائے پیشاب اور پخانہ شدت کے ساتھ اس وجہ سے بند ہو جاتے ہیں کہ بحرانی استفراغ کا رخ کسی اور طرف ہوتا ہے، مثلا پسینہ یا نکسیر کی طرف بحران کی توجہ ہوتی ہے۔ غیر ضروری احتباس کی تاثیرات جن فضلات کا استفراغ ہونا چاہیے، اگر ان کا احتباس ہو جائے تو اس سے چند امراض لاحق ہوتے ہیں جو امراض ترکیب، سوء مزاج، تفرق الاتصال اور امراض مرکبہ کے قبیلے سے ہوتے ہیں۔ چنانچہ امراض ترکیب یہ ہیں: صداع، استرخاء، تشنج رطب۔ امراض سوء مزاج یہ ہیں: عفونت، حرارت غریزی کا گھٹ جانا اور اس کا ناریت کی طرف مستحیل ہو جانا، یعنی حرارت غریزیہ میں اشتعالی کیفیت کا پیدا ہو جانا اور مدت دراز تک احتقانی صورت رہنے کی وجہ سے یا احتقان کی شدت کی وجہ سے حرارت غریزیہ کا ٹھنڈا ہو جانا، جس سے انجام کار برودت پیدا ہو جاتی ہے اور بدن میں رطوبت کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ امراض تفرق الاتصال میں رگوں کا پھٹ جانا اور ان سے خلاات کا پھوٹ نکلنا۔ جو امراض احتباس کی وجہ سے لاحق ہوتے ہیں ان کے بدترین اسباب میں سے تخمہ ہے۔ تخمہ معدہ کے اندر غذا کا فاسد ہو جانا۔ جب ایسی فاسد غذا بند ہو جائے اور خارج نہ ہو تو بہت سے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ امراض مرکبہ میں اورام اور پھنسیوں وغیرہ کا ہونا۔ استفراغ غیر ضروری جن چیزوں کو بدن کے اندر رکنا چاہیے، اگر وہ بدن سے خارج ہو جائیں تو اس کی بھی متعدد وجوہات ہیں۔ نمبر 1، قوت دافعہ کا قوی ہو جانا، یعنی وہ قوت اور شدت سے دفع کرنے پر مجبور ہو۔ نمبر 2، قوت ماسکہ کمزور ہو۔ نمبر 3، مادہ موذی ہو، یعنی مادہ اذیت پہنچا رہا ہو، خواہ وہ اس طرح اذیت پہنچائے کہ وہ مقدار میں زیادہ ہونے کی وجہ سے بوجھل ہو رہا ہو، یا وہ اس طرح اذیت پہنچائے کہ وہ رہی ہونے کی وجہ سے تناؤ پیدا کر رہا ہو، یا وہ اپنی حدت اور حرافت یعنی تیز اور چرپرا ہونے کی وجہ سے لدہ اور سوزش پیدا کر رہا ہو، وہ مادہ عظام میں تیز لگ رہا ہو۔ نمبر 4، مادہ رقیق ہو اور رقت کی وجہ سے گویا خود بخود بہہ جائے اور آسانی سے خارج ہو جائے۔ نمبر 5، گاہے راستوں کی وسعت اور کشادگی بھی استفراغ مادہ کی امداد کرتی ہے، جیسا کہ سیلان منی یعنی جریان منی کی وجہ سے مجاری کشادہ ہو جایا کرتے ہیں، اور اس حالت میں جن لوگوں کی منی رقیق ہوتی ہے ان میں منی بصورت تمام خارج ہو جایا کرتی ہے، بلکہ بعض اوقات ابتدائی مباشرت میں ہی انزال ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، مجاری طولاً یا عرضاً کٹ پھٹ جائیں یا ان کے منہ کھل جائیں، جیسا کہ نکسیر میں ہوا کرتا ہے۔ مجاری کے کھلنے کی وجہ گاہے برونی ہوا کرتی ہے اور گاہے اندرونی۔ استفراغ غیر ضروری کے امراض
جن چیزوں کو بدن کے اندر رکنا چاہیے جب وہ بدن سے خارج ہو جائیں تو اس سے مزاج میں سردی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ مادہ خارج ہوتا ہے جو حرارت غریزی میں اشتعال پیدا کرتا ہے اور جس سے حرارت غریزی اپنی پرورش حاصل کرتی ہے، اور کبھی ایسے استفراغ سے مزاج میں عارضی گرمی پیدا ہو جاتی ہے، بشرطے کہ خارج ہونے والا مادہ بلغم جیسا بارد المزاج ہو یا خون جیسا معتدل مزاج ہو۔ چنانچہ جب ایسے مواد بدن سے خارج ہو جاتے ہیں تو صفرا جیسی نہایت گرم خلط کا بدن میں غلبہ ہو جاتا ہے، جس سے بدن گرم ہو جاتا ہے۔ ایسے استفراغ سے ہمیشہ اور بالذات خشکی پیدا ہوتی ہے، لیکن گائے ایسے استفراغ سے عارضی طور پر رطوبت بھی پیدا ہوتی ہے، جس طرح ہم نے حرارت کے بارے میں بیان کیا ہے۔ چنانچہ یہ صورت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کہ خشکی پیدا کرنے والی خلط اعتدال کے ساتھ خارج ہو جائے۔ اگر استفراغ میں بجائے اعتدال کے کثرت ہو گئی تو خواہ کوئی بھی خلط ہو اس سے خشکی ہی پیدا ہوتی ہے۔ الحادہ گاہے ایسے استفراغ کی صورت میں اس وجہ سے بھی رطوبت پیدا ہو جایا کرتی ہے کہ حرارت غریزی یا کمزوروں کا غذا کو پورے طور پر ہضم کرنے پر قدرت نہیں پاتی، اس لیے بدن میں بلغم کی زیادتی ہو جاتی ہے، لیکن یہ رطوبت اصلی مزاج کے لیے مفید نہیں ہوتی اور نہ یہ رطوبت اصلی رطوبت ہوتی ہے۔ جس طرح وہ حرارت جو صفرا کے غلبہ سے پیدا ہوتی ہے اصلی حرارت نہیں ہوتی۔ افراط استفراغ اگر زیادتی کے ساتھ ہو تو خواہ کوئی بھی ہو، اس کے بعد جوہر اعضاء اور طبیعت اعضاء میں سردی خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگرچہ بعض استفراغات کے بعد حرارت غریبہ اور غیر مفید رطوبت بھی پیدا ہو جایا کرتی ہے، اور کبھی استفراغ کی زیادتی کے بعد امراض ترکیب میں سے سدہ اس وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے کہ عروق میں اتنی خشکی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بند ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح افراط استفراغ کے بعد تشنج اور قزات بھی لاحق ہو جایا کرتے ہیں۔ احتباس و استفراغ معتدل رکھے وہ احتباس اور استفراغ جو معتدل ہوں اور ضرورت کے وقت ہوں وہ مفید ہوتے ہیں اور حالت صحت کی حفاظت کرتے ہیں۔